اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے پرندوں کو برائے مہربانی ناشتہ دیں، پانی دیں، باجرہ دیں یا کوئی بھی چیز آپ دے سکیں تو وہ لازمی دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے۔ آج کا موضوع ہے اپنی مدد آپ۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فقرے میں انسان کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جبکہ یہ جوش بہت شخصوں میں پایا جاوے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ خوش اپنی مدد آپ کرنے کا حکم ہو جاتا ہے، اور ضرورت اپنی مدد کرنے کی اس کے لیے دل سے مٹتی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دھمک انسان کی ہے، از خود کی جاتی رہتی ہے۔ اور جبکہ ایک قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھوں میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نیچرل قاعدہ ہے کہ جیسے مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یعنی اسی کے موقف، اسی کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، اور جاہل و خراب و ناتربیت یافتہ رعایا پر دیسی ہی اکٹھ حکومت کرنی پڑتی ہے۔ تمام تجربات سے ثابت ہوا کہ کسی ملک کی خوبی، عمدگی اور قدر منزلات بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب، شائستگی مختصر ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد، عورت، بچوں کی شخصی ترقی ہے جس سے وہ قوم بنی ہے۔ قومی ترقی مجموعہ شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا، اسی طرح قومی تزل مجموعہ شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے امانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا ناتہذیب بدجلنی جو اخلاق و تزئینی باہمی معاشی بدیوں اور بے شمار ہوتی ہیں۔ در حقیقت وہ خود اس شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان پر برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ دیں اور نیست نابود کر دیں تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی۔ جب تک شخص زندگی اور شخصی زندگی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جاوے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح پر عمدہ ہے، تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت، بات چیت کا، وضع لباس
کا سیر و سپاٹے کا اشغال تمہاری اولاد کے لیے ہے۔ اس سے ان کی شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے، جبکہ ہر شخص اور ان قوم کو خود اپنی اندرونی حالتوں سے اپنی اصلاح کر سکتی ہے۔ تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح ترقی کرے، کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں جس کو نہ ایک خدا نہ ترس نے جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے خرید لیا ہے، یا ایک ظالم خود مختار بادشاہ گورنمنٹ کی رعیت ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصل غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت، شرارت کا موتین ہے اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہے اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں اور بیرونی زور سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا قوی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی، جب تک کہ غلامی کی یہ ولی حالت دور نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسان میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر مقتصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ گورنمنٹ جب تک کہ غلام کی یہ ولی حالت دور نہ ہو، اصل یہ کہ جب تک انسان میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر مقتصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقبل اور برپا آنے کے قابل نتیجہ اصلاح ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جاویں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی، جس میں طرح طرح کی تصویر بھر دی ہوئی دکھائی دیتی ہے، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہے کہ کوئی خضر ملے، گورنمنٹ فیاض ہوا اور ہمارے سب کام کر دے، اس کہ یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو بادی اور رہنما بنایا جاوے تو تمام قوم کی ولی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسانوں پر سست بنا دے۔ حقیقت میں ایسا ہونا تو قوت کی پرستش ہے اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسا کہ صرف دولت کی پرستشی انسان حقیر ذلیل ہو جاتا ہے۔ بڑا سچ مسئلہ اور نہایت مضبوط، جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے، وہ اپنی مدد آپ کرنا، جس میں وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے، پھر خضر کو ڈھونڈنا نہ بھول جاویں گے، اوروں پر بھروسے سے اور اپنی مدد آپ۔ یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے اور پہلا خود انسان کو قومی انحصار پر یا عمدہ قوانین کے اجرا کی خواہش، یہ بھی ایک قدیمی غلط خیالیاں ہیں۔ سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈراگن نے ڈلبن کی نمائش کا دستکاری میں کہا تھا، جو ایک بڑا خیر خواہ آئرلینڈ کا تھا۔ اس نے کہا کہ جس وقت آزادی کا لفظ سنتا ہوں، اس وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔ ہم
اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے خیال میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر مختصر ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں۔ استقاء اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایک دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ پورے زمانے اور ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام، خوشی، آزادی ہوئے گی۔ انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کاموں سے ہونی ہے۔ محنتی اور مشکل مزاجی محنت کرنے والوں میں زمین کے جوتنے والوں، کانوں کے کھودنے والوں، نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں، محنتی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، آلات جنسلین سے کام لینے والوں اور ہر قسم کے پیش کرنے والوں، ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فلسفیوں، ملکی معظموں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد کی ہے۔ ایک نسل نے دوسرے نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا۔ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و ستائش کی عمارت کے معمار ہیں، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک تربیت پیدا ہوئی۔ رفتہ رفتہ ٹیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہادر جائیداد کا وارث کیا جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی، اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم مسئلے ماہر سرگنج اس کی حفاظت ہی کیا کریں، بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی کہ اس کو ترقی دیں اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ مگر افسوس، ہزاروں افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا۔ ایک نہایت عاجز، مسکین، غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگام ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، اور اس شخص کو اس کے زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن کو معلوم نہیں ہوتا، مگر شخصوں کی زندگی خفیہ پھیل جاتی ہے اور آئندہ کی نسلوں کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ شخص چال چلن میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قومی اثر پیدا کرتا ہے، اور حقیقت میں یہی ایک نہایت عمدہ تعلیم ہے۔ یہ علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی علم سے عمل، چال چلن، تعلیم، نفسی کشی، شخصی خوبی، قومی مضبوط، قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت کے سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی
عملی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ مشاہدہ آدمی کی زندگی درست اور اس کے عمل کو بعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ علم کی بے نسبتی اور سوا عمری کی بنسبتی چال چلن آدمی کو زیادہ معزز اور قابل ادب بنا دیتا ہے۔ پڑھتے ہوئے جو غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اس کی بہتری کے لیے آپ کسی سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سے کچھ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کمنٹس باکس میں اس کا جواب دیجیے گا۔ قومی ترقی کن خوبیوں کا مجموعہ ہے؟ قومی تجزیہ کن برائیوں کا مجموعہ ہے؟ بیرونی کوشش سے برائیوں کو ختم کرنے کا کیا نتیجہ ہے؟ سر سید احمد خان کے خیال میں اصلی غلام کون ہے؟ دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی وجہ سے عزت پائی؟ ولیم ڈریگن کے اصول کا مفہوم بیان کیجیے۔ کون سی خوبی آدمی کو معزز اور قابل ادب بناتی ہے؟ تو کوشش کریں آپ کے پاس بھی کوئی بھی اچھی بات ہے مجھے سینڈ کریں، میں اسے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ کے تو سینڈ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں دے، آسانیاں تقسیم کرنے کا مجھے اور سب کو عمل دے، آمین۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں تمام تر مخلوقات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت